أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ سب کو رمضان المبارک کا بابرکت رحمتوں برکتوں جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ مبارک ہو. اس میں زیادہ سے زیادہ آپ سب اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اللہ تعالی سے رابطہ کریں. جو آپ کے اندر بھی خدا موجود ہے. شے رگ جو ہے انسان کی، اس سے بھی قریب ہے اللہ تعالی. انسان کی خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی جعلی مفتیوں، مولویوں اور پنجابی فوج، ظالم و سفاق یزیدی فوج جو ہے، اور پنجابی جتنے ان کے ایجنٹ ہیں، اللہ تعالی اس بابرکت رحمتوں کے مہینے میں ان سے تمام مظلوم چھوٹی قومیتوں کو نجات دلائے. کیونکہ پاکستان میں صرف پنجاب کی حکومت ہے، باقی صوبے تھوڑا بہت آٹے میں نمک کے سہارے کے برابر اثر رکھتے ہیں، لیکن بانیان پاکستان کی اولاد مہاجر 0 + 0 = 00 کی حیثیت ہے. واجب الاحترام بزرگوں، میرے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور عزم جیالے تحریکی ساتھیوں، اوورسیز میں رہنے والے تحریکی ساتھیوں، تمام شعبہ جات، APM شعبہ خواتین، لیبر ڈویژن اور تمام اینکر پرسنز، صحافی حضرات، ٹی وی ٹاک شوز میں آنے والے تجزیہ نگار جو باضمیر ہیں، حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں، کسی کے دلال یا اس کے پیرول پر کسی ایجنسی کے نہیں ہیں، ان سب کو السلام علیکم. آج 28 مئی 2017 کی تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے. لندن وقت کے مطابق 4:15 بج رہے ہیں. آپ اس کو سحر بھی کہہ سکتے ہیں اور شام بھی کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت 8:15 رات کے 8:15 بج رہے ہوں گے. معزز خواتین و حضرات، بزرگوں اور سننے والوں، کل یعنی 27 مئی 2017 کو آپ نے پاکستان کے مفتی
مفتیوں، علماء اکرام اور بڑے بڑے نامور مولویوں کے مشترکہ فتوے کو سنا ہوگا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مانچسٹر میں جو خودکش حملہ ہوا ہے اس کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے مشترکہ طور پر اتنے سارے مولویوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ہم اس قسم کے اسلام، اس قسم کی دہشت گردیوں، دہشت گرد حملوں اور دھماکے اور بے گناہ انسانوں کی جانوں کی ہلاکت کو حرام قرار دیتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ایسے کرنے والے مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ کہتا ہوں، جن مفتیوں نے، جن علماء اکرام نے یہ فتوے دیے ہیں وہ خود خارجی ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جو ان کے پیچھے نماز پڑھے، کم از کم میری دانش میں اس کی نماز بھی قبول نہیں اللہ کرے گا، یہ میرا دل کہتا ہے۔ اس لیے کہ کب سے یہ خودکش حملے مسجدوں، امام بارگاہوں، مزارات، مختلف تنصیبات جو قومی تنصیبات ہیں ان پر ہو رہے ہیں، کہیں ریموٹ سے بم دھماکے کیے جاتے ہیں تو کہیں خود کش بم دھماکے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ گزشتہ 20 سالوں سے یہ سب کیوں خاموش بیٹھے تھے؟ ان مولویوں کا اس وقت اسلامی تعلیمات، شرع، فقہ، اجتہاد کہاں چلا گیا تھا؟ اس وقت یہ مولوی کیوں نہیں بولے؟ یہ مفتیان اکرام، مفتیان پاکستان نام نہاد، یہ اس وقت کیوں نہیں بولے جب قصبہ علی گڑھ کے اندر قتل عام ہوا، جب 1964 میں ایوب خان کے خلاف کراچی کے لوگوں نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، تو ایوب خان کے بیٹے بہر ایوب نے کراچی میں پٹھانوں کو لا کے مہاجر بستیوں میں قتل عام کیا۔ اس وقت یہ مولوی مفتیان پاکستان کہاں تھے؟ اس وقت کہاں تھے جب کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا؟ اس وقت کہاں تھے جب لسانی فسادات میں ہزاروں لاکھوں مہاجروں کو سندھ سے نکال دیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا؟ اس وقت کہاں تھے جب 14 دسمبر 1986 کو علی گڑھ قصبہ کالونی میں 300 سے زائد معصوم لوگوں کو کلیشن کوف بردار، آگ کے گولے لیے ہوئے، بارود لیے ہوئے، پاؤڈرز لیے ہوئے لوگوں نے حملہ کیا، بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی، انہیں قتل کیا، بچوں کو قتل کیا، جوانوں کو قتل کیا۔ اس وقت یہ مفتیان، یہ مولوی کہاں غائب تھے؟ 31 اکتوبر کو کراچی اور حیدرآباد مارکیٹ پہ دہشت گردوں نے حملے کر کے ان کے جلوس پر
درجنوں مہاجروں کو، نوجوانوں کو شہید کیا، اس وقت یہ کہاں تھے؟ علی گڑھ قصبہ کالونی کے علاوہ پکا سونا پکا قلعہ میں جب عورتیں قرآن مجید اٹھا کے دہائیاں دے رہی تھیں، قرآن مجید سمیت انہیں شہید کیا گیا، اس وقت یہ مولوی مفتیان کہاں تھے؟ یہ مفتیان کہاں تھے؟ یہ مولوی کہاں تھے؟ یہ مفتیان پاکستان کہاں تھے جب 30 ستمبر 1988 کو حیدرآباد میں آدھے گھنٹے میں 250 سے زیادہ حیدرآباد کے شہریوں کو، معصوم شہریوں کو، جو شام کو اپنے گھروں کو سبزی فروٹ کھانے پینے کی چیزیں لے کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے، 5:30 بجے 10 گاڑیاں داخل ہوتی ہیں ڈاکوؤں کی، جن کو عدالت نے بری کر دیا، باعزت ان تمام ڈاکوؤں کو، ان تمام حملہ آوروں کو۔ اس وقت یہ تمام مفتیان کہاں تھے؟ تمام علماء کہاں تھے؟ یہ علماء سو ہیں، علماء سو ہیں، علماء سو ہیں۔ اور 86 کے بعد جو مہاجر بستیوں میں قتل عام ہوتا رہا، اس وقت یہ مفتیان پاکستان اس ناجائز قتل عام پر کیوں خاموش رہے؟ جب 1992 کا آپریشن شروع ہوا وہ دن ہے اور آج 2017 ہے، اب تک 22,000 مہاجروں کو قتل کیا جا چکا ہے، نوجوانوں کو قتل کیا جا چکا ہے، گھروں کو آگ لگائی جا چکی ہے، گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، ہزاروں لوگوں کو جلا وطن ہونے کو مجبور کیا گیا ہے، ہزاروں ماں بہنوں کی بے حرمتیاں کی ہیں اس پاکستانی فوج کے سپاہیوں نے، پولیس کے سپاہیوں نے۔ اس وقت آپریشن کے نام پر جو ظلم و بربریت سفاکیت کی گئی ہے کراچی میں، اور جس طرح فوج، پولیس، رینجرز کے لوگوں نے اربوں روپے رشوت لی ہے، اس وقت یہ مفتیان اور یہ تمام مولوی کہاں تھے؟ آج یہ فتویٰ دینے آئے ہیں اس لیے کہ انہیں ISI نے، فوج نے کہا کہ تم یہ لوگ یہ کرو، یہ فتویٰ دو، دنیا میں بڑی بدنامی ہو رہی ہے، تو یہ مفتیان اور مفتیان پاکستان چیخ کے بول رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے، آپ گھروں میں عبادت کریں۔ میں نہیں سمجھتا، آپ کی مرضی، اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ واقعتاً وہ غیر سیاسی ہے اور بالکل غیر متعصب ہے مولوی، اس کے پیچھے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ خود نماز پڑھیے، ورنہ اپنی نمازوں کو ضائع مت کیجیے، اپنی عبادتوں کو ضائع مت کیجیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ان مفتیان کے فتووں کو دیکھ کر، سینکڑوں مفتیان، مولویوں، علماء اکرام نے فتوے دے دیے، اور یہ علماء اکرام جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر پھر جائیں۔ مجھ سے بھی یہ گناہ ہو چکے ہیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ میرے بزرگوں، مجھے آپ سے یہی کہنا تھا، ان کی باتوں میں مت آئیے، خدا را، انہوں نے ہی طالبان بنائی ہے، انہوں نے ہی داعش بنائی ہے، انہوں نے ہی القاعدہ بنائی ہے، انہوں نے ہی لشکر طیبہ
لشکر طیبہ بنائی ہے، طیبہ بنائی ہے، انہوں نے جماعت الدعوہ بنائی ہے، لشکر جنگ بھی بنائی ہے، سپاہ صحابہ بنائی ہے، جماعت الجہاد المسلمین پتہ نہیں کون سی جماعت ہے شیعوں کی، وہ بنائی ہے۔ اسی طرح سنیوں میں بے پناہ جماعتیں بنائیں جن کو باقاعدہ درس دیا جاتا ہے کہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ احمدیوں کے اوپر یہ حملے کرتے ہیں، چرچوں پہ عیسائیوں کے یہ حملے کرتے ہیں، ہندوؤں کے مندروں پہ یہ حملے کرتے ہیں، سکھوں کے گردواروں پہ یہ حملے کرتے ہیں۔ یہ مزارات پہ حملے کرتے ہیں بزرگان دین کے، یہ نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں پہ حملے کرتے ہیں۔ اس وقت یہ تمام مولوی جو کل فتویٰ جنہوں نے دیا ہے 27 مئی 2017 کو، یہ کہاں تھے؟ یہ کہاں تھے؟ یہ کہاں تھے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھو، اگر جینا ہے عزت کے ساتھ تو اپنا ذہن، جسم ہر طرح سے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ جس طرح بلوچ نوجوانوں کا قتل عام کیا گیا ہے بیچاروں کا، اس طرح یہ مہاجروں کا قتل عام بھی کر رہے ہیں۔ سندھی وڈیروں کے ساتھ پنجابی فوج کا گٹھ جوڑ ہے۔ اسی طرح KPK کے جو خان سردار ہیں، بلوچستان کے خان سردار ہیں، ان سے بھی اتحاد ہے، لیکن غریب بلوچ لڑ رہے ہیں، غریب مہاجر مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی کتنے نام گنواؤں، ابھی کتنے ساتھی شہید کیے گئے ہیں۔ یہ مسلمان فوج ہے۔ اگر یہ مولوی علماء حق ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ فوج، یہ ISI غیر مسلموں سے بھی بدتر ہے، بدتر ہے، بدتر ہے، کیونکہ یہ معصوموں کا قتل کر رہے ہیں، یہ بے گناہوں کا قتل کر رہے ہیں، اور ان کا جو ساتھ دے رہا ہے، اور MQM کے جو لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، وہ بھی خارج از اسلام ہیں، وہ بھی خارجی ہیں۔ اللہ ان پر بھی اپنا عذاب نازل کرے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہیں آئیے۔ بہت بہت شکریہ، نوازش، کرم، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیے مہاجر، جیے مہاجر۔